اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا، اے حبیب تم فرماؤ لا اعلم الغیب، تو وہاں مراد ہے کہ اے نبی فرما دو میں خود سے غیب نہیں جانتا، میں خود سے غیب نہیں جانتا، میں وہ غیب ضرور جانتا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی میں خود سے غیب نہیں جانتا، لا اعلم الغیب، میں خود سے غیب نہیں جانتا، مگر وہ غیب جانتا ہوں نا جو رب فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُولِهِ مَن يَشَاءُ۔ میں خود سے غیب نہیں جانتا، مگر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ میں میری جو عظمت بیان ہوئی ہے، میں وہ غیب کے خزانے رکھتا ہوں اور تقسیم بھی کرتا ہوں۔ میں خود سے غیب نہیں جانتا، مگر اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول میں تو میں ہی داخل ہوں، اللہ کا پسندیدہ رسول جس کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ شرک ہو جاتا ہے۔ بھئی کیسے شرک ہوتا ہے؟ وہ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اور اگر نبی کے پاس بھی غیب کا علم ہو تو یہ شرک ہو گیا۔ سمجھئے گا بات کو؟ اگر اللہ کے پاس غیب کا علم مانا پھر نبی کے پاس بھی غیب کا علم مانا تو شرک ہو گیا۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، علماء تائید فرمائیں گے میری اس دلیل کی۔ آپ نے اکثر امام حضرات سے یہ آیت عموماً نماز میں تلاوت کی ہوئی سنی بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کا جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے۔ غیب پوشیدہ اور شہادت جو ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر ہماری یہ محفل جو منعقد ہو رہی ہے، یہ حافظ ذوالفقار صاحب قبلہ زیدہ مجدہ کی مسجد میں ہو رہی ہے، یہ علم غیب ہے یا شہادت؟ بھئی سامنے ہے نا، ظاہر کا علم ہے، یہ ظاہر کا علم ہے نا، تو یہ ظاہر کا علم جو مجھے ہے آپ کو بھی ہے؟ اچھا یہ علم اللہ کو ہے؟ یہ ظاہر کا علم اللہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہے نا، تو پریشان کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے۔ تو جب ہمیں بھی یہ شہادت کا علم ہے کہ یہ محفل میلاد مولانا کی مسجد میں ہے، اور اللہ کو بھی یہ علم ہے کہ یہ محفل میلاد مولانا کی مسجد میں ہے، شرک ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا جناب غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اگر غیب کا علم نبی کے لیے مانیں گے تو شرک ہوگا۔ آپ کی بتائی ہوئی دلیل کو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو شہادت کا علم اللہ کے پاس ہے اور شہادت کا علم میرے پاس بھی ہے، شہادت کا علم آپ کے پاس بھی ہے۔ تو جب یہ بات مانی جائے گی کہ جناب ہمیں بھی علم ہے شہادت کا، ظاہر کا، اور ظاہر کا یہ علم اللہ کے پاس بھی ہے، تو شرک ہونا چاہیے نا۔ یہ جو مائک ہے اس پر لکھا ہوا ہے مدنی ساؤنڈ، یہ مدنی ساؤنڈ کا جو مائک لگا ہوا ہے تو یہ ظاہر کا علم ہے کہ غیب کا؟ بھئی ظاہر کا علم نا، آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں مدنی ساؤنڈ، تو مجھے بتائیے یہ علم اللہ کو ہے؟ اللہ کو بھی ہے، تو بھی شرک ہو گیا۔ ہمیں بھی ظاہر کا علم ہے، میں اس وقت کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، تو یہ علم ظاہر کا ہے کہ غیب کا؟ بھئی ظاہر کا ہے، تو یہ علم اللہ کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو جب یہ علم ظاہر کا اللہ کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے تو شرک ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے آئیں بائیں شائیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، منکر کے پاس جواب نہیں ہوگا اس بات کا۔ او بھائی اگر غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس ماننے سے شرک ہوتا ہے، تو ظاہر کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور ظاہر کا علم ہمارے پاس بھی ہے، تو پھر یہ بھی شرک ہونا چاہیے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جواب یہی دینا پڑے گا، وہ اصل میں اللہ نے ہمیں یہ علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو اس کے ذریعے ہم یہ ظاہر کا علم حاصل کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو جناب اگر ہمارے پاس جو ظاہر کا علم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ماننے سے شرک لازم نہیں آتا، تو غیب کا علم جو اللہ نے نبیوں کو دیا، قرآن نے بتایا، حدیثوں نے بتایا، اس کو ماننے سے شرک کیوں لازم آئے گا؟
اس کو ماننے سے شرک کیسے لازم آئے گا؟ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے ہم کو کوئی میرا ذرا انداز ایسا ہے کہ کوئی چیز اگر مجھے سمجھانی ہو تو بس اس کے اوپر ہی پھر دائیں بائیں کی نہیں، جتنی مثالیں بھی ہیں وہ بات سمجھا کے بھیجنا ہے آپ کو۔ آج جب یہاں سے اٹھیں تو الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ہر شخص کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کیا۔ اس پر قرآن کریم کی 7 آیتیں میں نے پیش کی اور 3 حدیثیں میں نے پیش کی، زیادہ بھی کر سکتا ہوں لیکن صرف یہ کہ آپ جتنا ذہن میں رکھیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس لیے حاضرین گرامی، جب بد مذہب ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ایک بات کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیں غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، وہیں اسے روکے۔ یہ کس نے کہا غیب کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا؟ جی قرآن نے کہا لا یعلمها الا ہو، تو قرآن نے تو بتایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ قرآن نے ہی بتایا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول۔ چلیے آخری حربہ بھی میں معترض کا اور منکر کا آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب عرض کروں۔ اور وہ آخری حربہ کیا ہے؟ جب بندہ پھنس گیا، مجھ سے گفتگو کرنے آیا حضور کے علم غیب پر، اور جب وہ چاروں شانے چت ہو گیا تو پھر کہنے لگا اصل میں جب غیب کا علم بتا دیا جائے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ آپ نے سمجھی بات؟ طریقہ واردات۔ جب غیب کا علم اللہ نے دے دیا اپنے حبیب کو تو پھر وہ غیب تو نہیں رہا، پھر تو وہ ظاہر کا علم ہو گیا۔ جب اللہ نے دے دیا تو اب وہ ظاہر کا علم، اب وہ غیب کا علم نہیں۔ یہ ہے ابو جہل کی اولاد کی عقل، یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد کی عقل کا حال دیکھیے۔ اچھا یہ جو علم غیب کا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما ہوا علی الغیب بضنین۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا بھئی، جو علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، عطا فرمانے کے باوجود قرآن اسے غیب کہہ رہا ہے، قرآن اسے غیب کہہ رہا ہے۔ جب قرآن اسے غیب کہہ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو بکواس کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے؟ معلوم ہوا کہ پیڑاں ہور دے بھکیاں ہور۔ آپ نے اصل بات جو تھی حضور سے جو عظمت کی آپ کو پریشانی اور تکلیف لاحق ہے، جس کو قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے حبیب آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری جانب سے منہ موڑ لیتے ہیں، حضور کی عظمت گوارا نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں جلن کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اللہ نے اور بڑھا دی ان کی بیماری۔ جو حضور کے بارے میں بدگوئی کرے نا، اللہ اس سے ایمان بھی چھین لیتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی، ہدایت کی توفیق بھی۔ یا رسول اللہ۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا، جو کچھ کائنات بننے سے لے کر حضور کے زمانے تک ہوا، اور جو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری سے لے کر قیامت تک ہوگا، سب کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اب پریشانی کا دوسرا پہلو ایک دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے اتنا علم بیان کیا تو آپ نے حضور کو اللہ سے ملا دیا، حضور کو اللہ سے ملا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو اللہ سے نہیں ملایا، آپ نے اللہ کو کم کر کے اس کے مرتبے سے حضور کے قریب پہنچا دیا۔ آپ نے، معترض اور منکر نے،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامتناہی۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی مقدار کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مقدار بتائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی حدود ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ حد ہے، یہ ابتدائی حد ہے، یہ آخری حد ہے، جس کو کہا گیا ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ حد ہے۔ اتنا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دے کر فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے حبیب تمہیں تو قلیل علم دیا ہے، تمہیں تو قلیل علم دیا ہے۔ او بھائی اتنا کثیر علم اللہ فرمائے قلیل ہے، تو پھر اللہ کا حقیقی علم کتنا کثیر ہوگا، اللہ کا علم کتنا کثیر ہوگا۔ ہم تو حضور کے علم پر بات کر رہے ہیں اور تم نے اللہ کے علم کی حد بھی دریافت کر لی، تم نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا، تم نے اللہ کے علم کو مخلوق کے علم کے برابر کر دیا، تو تم اللہ کے گستاخ ٹھہرے، تم اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت لا محدود و لا متناہی۔ آئیے تاجدار بریلی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلیں۔ خالص الاعتقاد، وہ انہوں نے عقیدہ خالص ہونے پر علم غیب کے متعلق کتاب تحریر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الزام ہے نا کہ تم نے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیا، کہتے ہیں بالکل غلط، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا علم ما کانا وما یکون یہ محدود ہے، یہ متناہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے لامحدود، انفائنائٹ، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ پھر وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک بوند کا کروڑواں حصہ، ایک بوند کا کروڑواں حصہ، ایک بوند کتنی ہوتی ہے؟ ایسے اٹھائیں، پانی کی ایک بوند آپ کی انگلی سے ٹپکی، اس کا کروڑواں حصہ، یہ محدود مقدار ہے، یہ محدود مقدار ہے۔ اور کروڑوں سمندر ملا لیے جائیں، کروڑوں سمندر، 10 کروڑ 20 کروڑ 100 کروڑ، محدود مقدار ہے کہ نہیں؟ محدود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کروڑوں سمندروں کو ایک بوند کے کروڑویں حصے سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے، کروڑوں سمندروں کو ایک بوند کے کروڑویں حصے سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے، اس لیے کہ بوند کا کروڑواں حصہ بھی محدود مقدار ہے، کروڑوں سمندر بھی محدود مقدار ہے، اور محدود کو محدود سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے، لیکن علم الہی لامحدود اور علم مصطفیٰ محدود، اور محدود کو لامحدود سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کیلکولیٹر استعمال کرنے والے جو اسٹوڈنٹس، وہ آپ تو خیر اسمارٹ فون ہے، سب کے پاس ہی کیلکولیٹر ہے، ذرا نکالیے اور اس میں آپ انفائنائٹ لکھ دیں اپنے کیلکولیٹر میں، 1/0، رزلٹ کیا آئے گا کر کے دیکھ لیں۔ انفائنائٹ جب لکھا ہوا آ جائے اس کے بعد آپ اس میں پلس کا فنکشن کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ مائنس کا فنکشن کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ملٹیپلائی کا فنکشن کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ڈیوائڈ کا فنکشن کر سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیلکولیٹر ہنس رہا ہوتا ہے کہ بڑا جاہل ہے، جب انفائنائٹ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اب اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا موازنہ کسی بھی چیز کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ انفائنائٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، لامتناہی، انفائنائٹ، اور رسول اللہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب محدود اور متناہی، ما کانا وما یکون۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا تو دانائے ما کانا وما یکون ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دانائے ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جو خود بے خبر ہے نا یہ سمجھتے ہیں حضور بھی ہماری طرح کے ہوں گے، معاذ اللہ، یہ گستاخانہ نظریہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے غیب ہیں۔ ہمارے لیے فرشتے کسی نے دیکھے فرشتے؟ نہیں۔ ہمارے لیے فرشتے غیب ہیں، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے،
تقدیر غیب ہے ہمارے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے غیب ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے غیب ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، میرے آقا آپ سے کوئی غیب چھپ ہی نہیں سکتا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے جو غیب الغیب ہے نا اللہ تعالی حضور کے لیے وہ بھی غیب نہیں ہے۔ معراج کی رات بلا کر رب نے اپنا دیدار عطا کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کریم میں دلیل موجود ہے۔ تو حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب محدود و متناہی، ما کان وما یکون، اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود اور لا متناہی۔ یہ اصلاح عقیدہ کے حوالے سے میں نے آپ سے چند گزارشات پیش کی۔ دیکھیے گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گمراہی کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے، گمراہی کا آغاز لا علمی جہالت سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا دین نہیں سیکھیں گے، اگر ہم اپنا عقیدہ نہیں سیکھیں گے تو کوئی بھی جاہل، کوئی بھی بد مذہب، کوئی بھی گمراہ وہ ہمیں فوراً اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا وہ جی بخاری شریف والی نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا کہ رفع دین کرتے تھے حضور، تو آپ تو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی نماز تو اماموں والی ہے اور ہماری نماز وہ بخاری والی ہے۔ اچھا بخاری شریف کب لکھی گئی؟ 196 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے۔ کس سن میں؟ 196 ہجری میں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر نماز کا انحصار بخاری پر ہو، اگر نماز کا انحصار بخاری پر ہو تو ابھی بخاری شریف لکھی ہی نہیں گئی۔ 250 سال مسلمان کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ پھر جواب ہم دیں گے نا، ہم بتائیں گے کہ 250 سال مسلمان اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سکھائی، جو کہ ایک روایت کے مطابق 70 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا 150 ہجری میں وصال ہوا۔ 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ امام شافعی اس سال پیدا ہوئے جس سال امام اعظم کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو پہلے امام گزرے ہیں نا 4، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں کی فقہیں موجود تھیں اور ان کے مطابق ساری امت نماز پڑھتی تھی، جبکہ ابھی بخاری و مسلم کا وجود نہیں تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ بتائیے آپ بخاری والی نماز؟ بخاری والی نماز کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بخاری والی نماز کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے دوسری بات، برا نہ مانیے گا، ظاہر ہے الحمدللہ میں بہت محبت کرتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور محدثین کی جماعت میں آپ کو وہ نمایاں مقام حاصل ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند، جیسے ستاروں کے درمیان چاند، ایسی اعلیٰ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن بہرحال نبی تو نہیں تھے، نبی تھے نہیں تھے، صحابی تھے نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے۔ جی ہاں، آپ بتائیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ باوجود اپنی عظمت اور جلالت شان کے تھے تو بشر ہی نا، تو ان سے کئی جگہ تسامح ہوا، کئی جگہ ان سے کوئی چیز رہ گئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بھی الحمدللہ مصنف ہوں، 20 سے زائد میں نے کتابیں لکھی ہیں، تو اب مصنف ایک کتاب لکھ رہا ہے، وہ اس کتاب میں کسی موضوع پر کچھ دلائل لکھتا ہے، تو جن دلائل کو وہ زیادہ اہم سمجھتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور کچھ دلائل کو نہیں اختیار کرتا، چھوڑ دیتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی؟ 1 لاکھ۔ اور بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,25,000 تقریباً،
بخاری شریف میں کتنی حدیثیں؟ 7,500. او بھائی یہ جو 7,500 بھی مان لو تو 92,500 حدیثیں امام بخاری نے بخاری شریف میں نہیں لکھی جو کہ صحیح تھیں. جو کہ صحیح تھی نا، وہ خود فرما رہے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ان کا ہے. تو بھائی 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے بخاری شریف میں 7,500 سے کم حدیثیں انہوں نے روایت کی، تو 92,500 جو نہیں روایت کی انہوں نے اپنے منہ سے صحیح فرمایا. تو وہ حدیثیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی معید ہے، دلیل ہے. امام بخاری چونکہ امام شافعی کے مقلد ہیں، انہوں نے مذہب شافعی پر بخاری شریف لکھی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ بہرحال اپنی بزرگی کے باوجود، اپنی عظمت کے باوجود بہرحال بشر ہیں، تو ان سے تسامح ہو گیا، ان سے کہیں لغزش واقع ہو گئی تو اس میں ان کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی. لیکن صرف سمجھانے کے لیے پوری دنیا کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین بخاری میں ہے، وہ مجھے ایک حدیث دکھا دیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. پیشاب کھڑے ہو کے کرنا چاہیے کہ بیٹھ کے؟ بتائیں آپ سارے، آپ بتائیں. چلیں علماء کو چھوڑ دیں، آپ بتائیں پیشاب کھڑے ہو کے کرتے ہیں بیٹھ کے؟ بھائی پوری امت کا عمل ہے، پوری امت کا عمل ہے پیشاب بیٹھ کے کرنا ہے. بخاری شریف میں ایک باب ہے، باب البول قائما او قاعدا. امام بخاری نے باب باندھا کہ پیشاب کرنے کا بیان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر. امام بخاری نے یہ باب باندھا. اس باب میں 3 حدیثیں روایت کی. 3 حدیثیں. عنوان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام بخاری اس میں وہ حدیثیں بھی لائیں گے جن میں کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، اور وہ حدیث بھی لائیں گے جس سے بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ سنت ثابت ہوگا. یہی ہے نا اس کا مفہوم. لیکن امام بخاری سے تسامح ہو گیا، ان سے بھول ہو گئی. انہوں نے 3 حدیثیں بیان کی. تینوں حدیثیں ایک ہی واقعے کا بیان ہے، اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. مسلم شریف، امام مسلم، انہوں نے بھی اپنی صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں لکھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا نبی کی سنت. ایک حدیث بھی نہیں لکھی. مجھے بتائیے، پوری امت کا عمل ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا، اور امام بخاری بھی وہ حدیث نہیں لائے، امام مسلم بھی وہ حدیث نہیں لائے. تو میں پوچھتا ہوں امام بخاری کا حوالہ، صحیح بخاری کا حوالہ بات بات پر پیش کرنے والوں سے کہ تم بخاری پر عمل کرو، پیشاب ہمیشہ کھڑے ہو کر کرو، کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث بخاری میں نہیں ہے. حاضرین کرام، یہ حقیقت ہے. امام بخاری سے تسامح ہوا. بھائی ہوتا ہے، مصنف دلائل لکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہی بات، اس کی وجہ سے امام بخاری کی شان میں کمی نہیں آئی. لیکن چونکہ تم نے ایسے الفاظ کہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ جی ان کی من گھڑت نماز ہے، اور امام بخاری کی نماز دیکھو رفع دین والی ہے، اور فنا، تو ہم نے تمہیں بتایا کہ بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے متعلق ایک حدیث بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے متعلق 3 حدیثیں. تو بتاؤ بخاری پر عمل کرنا تو کرو نا، پھر بخاری پر عمل کرو، مسلم پر عمل کرو. تو یہ آپ کو صرف آئینہ دکھایا ہے، ورنہ الحمدللہ امام بخاری اور امام مسلم بھی بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، وہ بھی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. تو یہ حدیث کہاں سے آئی کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، بیٹھ کے کرنا ہے؟ یہ امام ترمذی نے روایت کی. امام ترمذی نے روایت کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب تم سے کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو ہرگز تصدیق مت کرنا، اس لیے کہ حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو کہو یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو معلوم ہوا اگر کوئی صحیح حدیث بخاری میں نہ ہو، کسی اور محدث نے روایت کی ہو، تو اس پر امت عمل کرے تو یہ عین اسلام ہے. جیسا کہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، مثالیں اور بھی ہیں
لیکن ظاہر ہے میں تو صرف آپ کے سامنے کہ بھئی لوگ یہ پیغام لیں کہ صرف بخاری شریف کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو پوری امت نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی نماز امام بخاری نے بھی ذکر کیا اس نماز کا، لیکن ظاہر ہے آپ 2 نمبری کرتے ہیں تو آپ اس حدیث کا وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں اور اس کو سامنے بیان نہیں کرتے۔ اور مسلم شریف میں وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو دیکھا کھڑے اپنے نمازوں میں رفع یدین کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعین ایدیکم فی الصلاۃ، کیا سبب ہے میں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں بار بار اٹھا رہے ہو، رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں حرکت کرتی ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے ادا کرو۔ جب یہ حدیث آ گئی، امام نسائی نے بھی روایت کی، امام ابو داؤد نے بھی روایت کی اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کی، تو رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ رفع یدین پہلے تھا، سارے صحابہ کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن جب 10 ہجری میں یا 9 ہجری کے آخر میں جب رفع یدین منسوخ ہونے کا حکم آ گیا تو اب رفع یدین منسوخ ہو گیا، اب جائز نہیں ہے کہ رفع یدین کیا جائے۔ تو حاضرین گرامی حدیثیں موجود ہیں اور ترمذی شریف کی وہ معروف حدیث جس کو سارے محدثین نے صحیح کہا، یہاں تک کہ غیر مقلد محقق ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، اسی طرح اور شعیب ارناؤت وغیرہ نے صحیح کہا، یہ سب غیر مقلد ہیں۔ تو وہ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا دکھائیے، تو آپ نے نماز پڑھی اور پہلی بار کے علاوہ پوری نماز میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین نہیں کیا۔ حاضرین گرامی یہ صحیح حدیث ترمذی شریف میں اور باقی ساری کتابوں میں سارے محدثین نے روایت کی ہے، تو الحمدللہ امت کا اس پر عمل ہے۔ جیسے پیشاب کرنے کے متعلق پوری امت کا عمل ترمذی کی حدیث پہ ہے، تو یہاں ہمارا مسلم پر بھی عمل ہے۔ حضور نے فرما دیا ایسا کام نہ کرو، کانہا اذناب خیل شمس، جیسے سرکش گھوڑوں کی، شریر گھوڑوں کی دمیں حرکت کرتی ہیں، اور نماز سکون سے پڑھو۔ اب پہلے رفع یدین تھا، اب نہیں ہے، اب منسوخ ہو گیا، تو ہم اس پر قائل ہو گئے۔ اور ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نماز یہ ہے، خلفائے راشدین کی نماز یہ ہے، عشرہ مبشرہ کی نماز یہ ہے۔ پہلے سب رفع یدین کرتے تھے، آپ ہمیں 1000 حدیثیں دکھا دیں کہ فلاں فلاں صحابی رفع یدین کرتے تھے، بالکل جائز، جب تھا تو کرتے تھے، اور جب منع ہو گیا تو منع ہو گیا، پھر سب نے چھوڑ دیا۔ مولا علی کی نماز کا ذکر موجود مصنف ابن ابی شیبہ میں، آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر جو بخاری کی حدیث کے راوی ہیں، خود انہوں نے رفع یدین چھوڑ دیا اور کبھی نہیں کیا۔ اس موضوع پر پوری کتاب میں نے لکھی، آپ وہ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ چند 1-2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیں، صرف اس لیے کہ میں آپ کو احساس دلاؤں کہ جب ہم دین نہیں سیکھیں گے تو کوئی شخص بھی ہمیں گمراہ کر دے گا، کوئی شخص بھی ہمارا عقیدہ خراب کر دے گا۔ وہ کہے گا جی یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ دیکھو آپ نے اپنی مسجد میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو یا سو اسے کہتے ہیں کہ جو سنتا ہو، یا تو اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو، یا تو اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو۔ اب یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنی نماز میں حضور کو مخاطب کر کے یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے، اپنی نماز میں یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے۔ بھئی الفاظ مختلف ہیں نا، ترجمہ یہی ہے، ہر شخص کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، التحیات جو پڑھے گا وہ یہ کہے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، تو یا نبی سلام علیکہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی سلام ہو آپ پر۔ تو جناب جو چیز نماز میں واجب ہے، جو چیز نماز میں واجب ہے، وہ نماز کے علاوہ شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچئے، نماز کے علاوہ شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خدا را دین سیکھیے، علماء حق سے رابطہ کیجیے، وقت نکالیے دین سیکھنے کے لیے، اور اللہ رسول کے لیے سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھنا، سوشل میڈیا سے، چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے دین مت سیکھنا، اس لیے کہ وہ کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں تمہیں کیا کیا غلط بات بتائیں گی تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔
خدارہ علماء دین کے پاس آئیں، ان سے دین سیکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور فکر کریں کہ ہم جب مر جائیں دنیا سے تو ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کرنے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد اتنی گمراہ ہو چکی ہو، باپ دادا تو میلاد کرتے تھے، باپ دادا تو 11ویں شریف کرتے تھے، باپ دادا تو انتقال پر جو ہے جمعرات کی فاتحہ دلواتے تھے اور سویم اور 40واں کرتے تھے، اور اولاد پیچھے کہے مر گئے مردود فاتحہ نہ درود۔ تو مجھے بتائیے آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو یہ اولاد آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی، اولاد گناہ جاریہ بن جائے گی۔ خدا را اولاد کو گناہ جاریہ بننے سے بچائیں، اسے صدقہ جاریہ بنائیں، اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا جام پلائیں، تاکہ یہ اولاد کہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ اولاد کہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔